جی السلام علیکم. آج ہمارے پینل میں پہلے پارٹیسپینٹ ہیں محمد اویس نعیم اور دوسرے ہیں حسن نعیم، اور جو سوشالوجسٹ کے طور پر تشریف لائے ہیں پروفیسر طلعت حمید صاحب، یہ PWWF سے تشریف لائے ہیں. تو ان سے ہم کویسچنز کا سٹارٹ کرتے ہیں. تو پہلے تعارف ہو جائے. باضابطہ تعارف کے لیے جناب طلعت حمید صاحب جی اپنے بارے میں مختصر بتائیے. ناچیز کو طلعت حمید کہتے ہیں اور ایک عرصے سے درس و تدریس کا سلسلہ اپنایا ہوا ہے اور لاہور میں ہی آپ کے شہر میں سالہ سال سے یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور پڑھانے کا شغل اور دوستوں کی محبت میرا اثاثہ ہے. جی تو پہلے پارٹیسپینٹ ہیں محمد اویس نعیم صاحب. جی اپنے بارے میں بتائیے. السلام علیکم. جیسا کہ بتا چکے ہیں، میرا نام محمد اویس نعیم ہے. میں کیمسٹری انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں، 3rd ایئر میں پنجاب یونیورسٹی کا. اور میرا جو ہے دن وہ پڑھائی میں اور اپنے گھر والوں کی خدمت میں گزرتا ہے. اور میں جی آج ہم سیکھیں گے ان سے. جی نیکسٹ پارٹیسپینٹس ہیں محمد حسن نعیم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں محمد حسن نعیم اور میں GCU کے اندر اسٹوڈنٹ 1st ایئر انجینئرنگ کا. اور میرا دن پڑھائی اور گھر والوں کی خدمات میں. جی گھر والوں کی خدمات پہ بڑا آپ تعارف کر رہے ہیں، تو یہ کیا چکر ہے؟ تو یہ دادا ابو کی کہے نا، گھر والوں کی کیا مطلب ہوا؟ دادا ابو کی بھی کرتے ہیں کیا؟ جی حسن صاحب چلے جی. آج تعارف کا مرحلہ تو کمپلیٹ ہوا، تو جی آج کیا سیکھنا چاہیں گے انکل سے آپ؟ انکل سے ہم سیکھنا چاہیں گے کہ جو ہے اپنے زندگی کو اور اپنے دن کو جو ہے ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے، اور کیا بہتر طریقے ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ اپنی زندگی کو ہم اچھے طریقے سے نبھا سکیں اور اچھے طریقے سے گزار سکیں. جی آپ سے کوشچن. سب سے بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ اپنے دن کا آغاز اللہ رب العزت کے کلام سے اور نماز سے کریں، اور پھر اپنے آپ کو دیگر ایکٹیویٹیز میں شامل کرنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پہ آپ کی سب سے پہلے ایکٹیویٹی نماز کے بعد یہ ہے کہ آپ پراپر ناشتہ کریں اور پراپر طریقے سے ڈریس اپ ہو کر اچھے انداز سے اپنی ڈیوٹی کی طرف روانہ ہوں. اور یہ سلسلہ اس طرح چلے کہ آپ کی زندگی کا حصہ بنے، یہ روٹین بیٹھ ہے. اگر کبھی کبھی اس میں لچک نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے انسانی زندگی ہے، بعض اوقات خدا خاصہ صحت ناساز ہو، خدا خاصہ کوئی اچانک سے کام آ پڑے جس کے لیے انسان کو اپنی ڈیوٹی سے بھی آفر، تو لچک رہنی چاہیے. مگر اس لچک کو فار ایور نہیں استعمال کرنا چاہیے، صرف فار ٹائم بھی اتنی دیر کے لیے وہ مجبوری آئی ہے، باقی پھر اپنے چیز میں آیا. کیونکہ اللہ کے کلام میں اتنی برکت ہے، تاثیر ہے، اور اس کے نام سے آغاز اور اس کے بتائے ہوئے طریقے سے آغاز دن کا کرنا، یہ نہ نظر آنے والی اور نہ محسوس ہونے والی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، جو بعد میں جا کے انسان کے لیے کامیابی کا پیش خدمت بنتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں، آپ کے سائنس اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں کا وجود ہے مگر ہمیں پتہ نہیں چلتا، احساس نہیں ہوتا، نظر نہیں آتا. مثال کے طور پہ کسی نے کہا تھا، ایک ریسرچ میں نے پڑھی تھی کہ کسی نے ایکسپیرئنس کیا کہ جو دعائیں پڑھتے ہیں، ہم ضرور یا اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، یہ کسی سے دعا کروا دیتے ہیں تو صحت یابی کیسے ہوئی، شفا کیسے مل جاتی ہے. انہوں نے چونکہ وہ ریسرچ کرنے والے مسلم نہیں تھے، نان مسلم تھے، اس لیے انہوں نے تو دنیاوی انداز میں اس کو ریسرچ کیا. اس نے کہا کہ یہ ایسی لیئرز، ایسی ویوز پیدا کر دیتی ہیں، سابق اور پانی کے اوپر دم کیا اس کے اندر ایسی ویوز پیدا کر دیتی ہیں کہ اس کا ایفیکٹ الٹیمیٹلی اس کے اوپر جو اس کو استعمال کرنے والا ہے پازیٹیو ہوتا ہے. تو جو ایک جو بے جان چیز کے اندر ایسی ایفیکٹ پیدا کر دیتی ہے، تو جاندار کے اندر کیا نہیں پیدا کرتا.
जो जिंदा फिर इंसान के अंदर क्या इफेक्ट ही पैदा करना। तो इसलिए अपना इसमें तो कोई रत्ती बराबर भी शख्स में गुंजाइश नहीं है कि अपना दिल का आगाज बजाय कि सो के आराम से उठने की बजाय प्रॉपर तरीके से एक टाइम शेड्यूल के मुताबिक जागना, सोना और फिर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना। बाकी तो शी के सारे काम साथ साथ चलेंगे, मगर इब्तदाई काम का ही ऊपर तो जो फोकस लगेगा। कम का मेरी रूटीन यही है, और मुझे याद नहीं है कि कब से, जब बहुत छोटे थे तब से मेरे वालिदैन मुझे इस रूटीन पे लगाया, और जब बड़े हो गए तो रूटीन मेरा एक हिस्सा बन गया। तो अगर ये वालिदैन का ये एक फ़र्ज़ होता है कि वो बच्चों को उस रूटीन पे लगाएं ताकि बाद में उनको प्रॉब्लम ना हो, वो खुद ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन जाए वो रूटीन। आप भी यंग हैं, अगर बहुत सारी रूटीन्स शरीर रूटीन्स अपना लेना तो बहुत सारी कबाहतों से, बहुत सारी बुराइयों से, बहुत सारी नुकसानात से बच जाएंगे, अपने आप को सेव कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे बच गए। इसी को कहते हैं बरकत, यही बरकत होती है।